سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور تلوار۔ تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، غوث الوقت، قبلہ عالم، امام ہمام، مولا شیخ الاسلام المسلمین فرماتے ہیں، اسلام کا ہماگیر انقلاب ہرگز تلواروں سے برپا نہیں کیا گیا، یہ سرتاسر فکر و ذہن کا انقلاب تھا۔ یہ فطرت انسانی کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کا انقلاب تھا۔ یہ عقیدہ توحید کے ساتھ روحوں کی گرویدگی اور دلوں کی نیاز مندی کا انقلاب تھا۔ یہ سچائی کے افق پر پھیل جانے والی اس روشنی کا انقلاب تھا جس نے عرب کے ذرے ذرے کو حقیقت کے عرفان کا آئینہ بنا دیا۔ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد سارے جزیرہ عرب سے بتوں کی مصنوعی ہیبت اور فرضی خداؤں کے اقتدار کا جنازہ اس دھوم دھام سے نکلا کہ حمایت میں تلوار اٹھانا تو بڑی بات ہے، ان کی تباہی پر آنسو بہانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب عرب کے نئے جغرافیہ میں نہ بت خانوں کے لیے کوئی جگہ باقی رہ گئی تھی، نہ بتوں کے پرستاروں کے لیے۔ سارا عرب نعرہ توحید کے گلگلے سے گونج رہا تھا۔ قبول حق کے لیے دلوں کے دروازے اس طرح کھل گئے تھے کہ پوری بشاست کے ساتھ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جو لوگ یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، انہیں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مکہ میں آنا چاہیے۔ وہاں تلوار پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں نہیں تھی، کفار مکہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اگر طاقت اسلام کے دائی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور رات کے اندھیروں میں لوگوں کو کلمہ حق کی تلقین کیوں کرتا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے میں تلواریں بھی چلی، نیزے بھی اٹھے، تیر بھی برسے اور طاقت بھی استعمال ہوئی، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی خاموش پیش قدمی کو روکنے کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کچلنے کے لیے اور اپنے بتوں کا نعرہ بلند کر کے عقیدہ توحید کا مذاق اڑانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا نے پہلی بار عشق و عقیدت اور ایمان و یقین کی گرویدگی کا یہ حیرت انگیز تماشا دیکھا کہ لوگ تلواروں کی ضرب سے گھائل ہوتے رہے، پتھروں کی چوٹ پر چوٹ کھاتے رہے، زخم پہ زخم سہتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے، پگھلتے رہے، گرم گرم چٹانوں پہ جلتے رہے اور قید و بند کی دردناک اذیتوں میں تڑپتے رہے، سلگتے رہے، لیکن کلمہ حق کے ساتھ وائلہانہ عقیدت کا نشہ تھا کہ اترنے کے بجائے چڑھتا ہی رہا۔ ٹھیک ہی کہا ہے کہنے والوں نے کہ لذت و آسائش کا مفہوم سب کے حق میں یکساں نہیں ہوتا۔ کوئی پھولوں کی سیج پر راحت محسوس کرتا ہے اور کچھ ایسے بھی وارفتگان محبت ہے جنہیں کانٹوں کی نوک سے گھائل ہونے میں ہی مزہ ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم رحمت عالم پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے میں خدائے ذوالجلال کا جلوہ دیکھنے والوں نے جلتی ہوئی چٹانوں پر اخلاص و وفا کا نقش ثبت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام تلواروں کا مذہب نہیں، عشق و رفتگی کا مذہب ہے۔ اسلام جارحیت کا مذہب نہیں، صبر و ضبط کا مذہب ہے۔ اسلام جبر و اکراہ کا مذہب نہیں، محبت و دل ربائی کا مذہب ہے۔ اسلام زر زن رشوتوں کا مذہب نہیں بلکہ اخلاق کی کشش، کردار کے تقدس، سیرت کی پاکیزگی اور عقیدے کی سچائیوں کا مذہب ہے۔
مکے کی سرزمین پر شہیدان وفا کے لہو کا قطرہ آج بھی پکارتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تلوار چلا کر نہیں بلکہ قرآن سنا کر اسلام پھیلایا ہے، اور مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھروں کی چوٹ سے گھائل ہونے والے مظلوموں کا ہر زخم آج بھی آواز دیتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں نے خوف سے نہیں شوق سے اسلام قبول کیا ہے۔ دل پہلے مومن ہوا، اس کے بعد زبان نے کلمہ پڑھا۔ قہر و جبر سے گردن جھکائی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ دلوں کے جھکانے کے لیے جلووں کی کشش چاہیے، شخصیت کی دل ربائی چاہیے، کردار کا تقدس چاہیے، سیرت کا جمال چاہیے، اور سچائیوں کی ایک ایسی روشنی چاہیے جو دلوں کے مقفل دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جائے۔ جو لوگ اسلام پر تلوار اٹھانے کا الزام رکھتے ہیں وہ مکے کے مقتل کا معائنہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ غارِ ثور میں جھانک کر حق کی مظلومی کا رقت انگیز منظر کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ شعب ابی طالب کے قیدیوں کے دردناک اذیتوں کا سراغ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ تاریخ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مکے میں اسلام کے پھیلنے کی ابتدا تلوار کے خوف سے ہوئی یا دل کے جذبہ شوق سے؟ وہ تاریخ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کس کے قہر و جبر سے لوگ اندھیری راتوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر مکے کے کمزور اور نہتے مسلمانوں نے کس کے مظالم سے تنگ آ کر اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا؟ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب تلوار اسلام کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھی؟ مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب وہ خون کے پیاسوں، قاتلوں، ظالموں اور درندوں کے نرگے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے اب تاریخ کی اس سچائی کے سامنے ہر شخص کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے کہ اسلام دنیا میں صرف اس لیے پھیلا کہ اسلام ہی انسان کا فطری مذہب ہے، لہٰذا جس نے بھی اسلام قبول کیا اس نے جبر کا نہیں بلکہ اپنی فطرت کا تقاضا پورا کیا۔ اللہ پاک عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔